اب آئیے میرے دوستوں نیچے کی طرف، یہ جتنے میں نے آپ کو فضائل بیان کیے کہ سادات کرام اہل بیت اطہار کے کتنے فائدے ہیں اور ان کا حسب و نسب کل قیامت میں بھی کام آنے والا ہے، یہ سب بیان کرنے کے بعد حضرت علامہ نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب اور ان کے رشتہ داری کا فائدہ بیان کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں کہ جو شخص نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی طرف منسوب ہو، یعنی جو خاندان اہل بیت سے ہو، اسے مناسب نہیں کہ جو کچھ ذکر ہوا، کیا مطلب؟ یعنی جو کچھ بھی فضائل اہل بیت کا ذکر ہوا اس کے تعلق فرما رہے ہیں حضرت علامہ نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو کچھ ذکر ہوا اس پر کلی اعتماد کرے، یعنی اس بات پر بس اعتماد کر لے، کلی اعتماد کر لے کہ ہمارے تو یہ فضائل ہیں، ہمارے تو یہ فضائل ہیں، کلی اعتماد فرماتے ہیں اس بات پر کلی اعتماد کریں اور علم و عمل کی ضرورت محسوس نہ کریں، بس اپنی فضائل پڑھ لیے، اپنے مناقب پڑھ لیے، بولے اب ہمیں کیا ضرورت ہے، ہمارے لیے تو جنت فکس ہے، ہم تو اہل بیت سے ہیں، ہم تو اہل خاندان، ہم تو اہل سادات سے ہیں، ہمیں علم اور عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسا محسوس نہ کریں، اس لیے کہ یہ ساری باتیں اس کے لیے ہیں جو واقعی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتا ہو۔ کیا مطلب؟ کہ یہ جتنا فضائل بتائے گئے ہیں قرآن و حدیث میں، یہ ان سادات کرام کے لیے جو واقعی سادات ہو۔ واقعی سادات کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ان کے آباء و اجداد تک مکمل نسب نامہ موجود ہو، شجرہ موجود ہو، ان کے لیے یہ فضائل ہے۔ آلے پالے اور سالے جو بنے بیٹھے ہیں آج کل، آلے تو خیر ہے ہی آلے، لیکن جو پالے اور سالے بنے بیٹھے ہیں ان کے لیے یہ فضائل نہیں ہے، تو ان کے لیے خاص یہ صاحب مصنف نے یہ بیان اس کتاب میں تحریر کیا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اور اس کے اہل بیت اور آپ کے اہل بیت میں سے ہو، یعنی کہ جو سادات اہل بیت میں سے ہو ان کے لیے فضائل ہے۔ اس کے بعد پھر کیا فرماتے ہیں؟ ایک سوال یا جملہ صاحب مصنف نے کہا ہے، دیکھیے میں آپ کو یہ جو کچھ بیان کر رہا ہوں یہ میری طرف سے کچھ نہیں بول رہا ہوں، میں حرف بہ حرف جو کتاب میں لکھا ہے وہ آپ تک پہنچانے کی میں کوشش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ جہاں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اردو لفظ کا استعمال ہے تو میں اس کو آسان کر دیتا ہوں تاکہ جو ہمارا کم پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ میں پھر اس کتاب کا نام دے دیتا ہوں آپ کو، اس کتاب کا نام ہے خطبات محرم، اور اس کتاب کے مصنف ہیں فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد امجدی۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ ہندوستان کے جتنے ائمہ ہیں، جتنے علماء ہیں، ان سب کے پاس قریب قریب الحمدللہ یہ کتاب آپ کو ملے گی، اور یہ جو مصنف ہے فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد امجدی، ان کی بے شمار تصانیف ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ اہل سنت میں معتبر عالم ہے، ان کی یہ کتاب ہے۔ اب یہ تحریر کرنے کے بعد یہ سوال یا جملہ کیا لکھتے ہیں، توجہ فرمائیں۔ اور اس کا یقین کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا مطلب کہ یہ کیسے یقین کیا جا سکتا ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو سید کہہ رہا ہے وہ یقینی ہی سید ہو؟ یہ سوال کہہ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد آئیے، اس لیے کہ ممکن ہے کہ کچھ عورتوں سے لغزشیں ہوئی ہوں۔ آپ لغزشوں کا مطلب سمجھ سکتے ہیں، میں اس کو کھول کے نہیں کہہ سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب آگے آئیے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آباء و اجداد میں سے کسی شخص نے منسوب ہونے میں غلط بیانی کی ہو۔ کیا مطلب؟ کہ آج کل نقلی سیدوں کا دور چلا ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ٹھیک ہے؟ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے صاحب تصنیف مصنف نے اس بات کو بھی تحریر کر دیا ہے کہ آج کل آپ دیکھیے نظر گما کر، میں نے خیر بنگال اور یو پی بہار میں تو خیر میں نے یہ چیز اتنا نظر نہیں کی ہے، لیکن میں ہمارے گجرات میں یہ بہت دیکھ رہا ہوں کہ آج کل ڈپلیکیٹ سید اور نقلی سیدوں کا بہت دورہ چلا ہے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جسے مشہور ہونا ہے بس وہ اپنے ساتھ سیدی کا لیبل لگا لے اور اپنی دکان چمکا لے۔ اس لیے میرے دوستوں میں آپ کو خاص کہنا چاہتا ہوں، یہاں پر ایک بات مد نظر رکھتے ہوئے تمام اہل خانقاہ سے
اور تمام سادات کرام سے کہ میں آپ کے قدموں کی دھول ہوں، لیکن یہ بات مجھے پہنچانا اس لیے بھی سخت ضروری ہے کہ میں بہت کچھ دیکھ رہا ہوں کہ آج سیدی کے نام پہ لوگ اپنی ایڈورٹائز کر رہے ہیں. اس لیے جو یقینی سادات ہیں، جو اہل سلسلہ یقینی ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ایک چھوٹی سی کانفرنس کریں، اور جو واقعی سادات کرام ہیں، حقیقی سادات ہیں، وہ بیٹھیں، اس بات پہ چرچا کریں، اس بات پر گفتگو کریں کہ جو سادات کے نام پر، جو سیدی کے نام پر خانقاہیں چلا رہے ہیں، خیر ان کو تو خانقاہ کہنا ہی نہیں چاہیے، وہ تو خواہ بنی ہے، خانقاہیں تو کسے کہتے ہیں. خیر، تو جو سیدی کے نام پر، جو سید کے نام پر خانقاہیں چلا رہے ہیں، ان سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے. ایک بات. دوسری بات، وہ جو سرے سے سید نہیں ہیں، جن کی سیدی کا کہیں سے بھی پتہ ہی نہیں ہے، ایک تو ان لوگوں کو سرے عام کیا جائے، سرے عام ننگا کیا جائے تاکہ لوگ گمراہی سے بچے. اور ایک وہ سادات جن کے پاس شجرے نہیں ہیں، جن کے پاس سرٹی نہیں ہے، بس آبا و اجداد کے کہنے سے مشہور ہیں اور وہ اپنے آپ کو سید کہہ رہے ہیں. خیر، وہ ایک فقہی مسئلہ ہے کہ جو اپنے آبا و اجداد سے سید اگر اپنے آپ کو کہہ رہا ہے تو ہم اس پر اسے تسلیم کر لیں گے. وہ ایک میرا ویڈیو اس پہ بنا ہوا ہے جو میں نے یوٹیوب پہ رکھا ہے، اس کا نام ہے نقلی اور اصلی سید کی پہچان. وہاں جا کر آپ میرے اس ویڈیو کو دیکھ لیں، اس میں نے اس پہ مختصر گفتگو کی ہے. تو وہ لوگ جن کا شجرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، صرف آبا و اجداد، مطلب ایک یا دو، اس سے آگے ان کے پاس کچھ ہے نہیں، لیکن برابر اپنی دکان کو چمکا رہے ہیں اور اپنے اسٹیج پر سیدی کے نام پر خوب تقریر کر رہے ہیں. تو وہ جب اپنی سیدی کا کیا کہتے ہیں پرچار کرتے ہیں اور اپنے سیدی کا اعلان کرتے ہیں تو یہ بھی ساتھ میں کہہ دیں کہ ہمارے آبا و اجداد میں سے ایک یا دو سید، اس کے بعد ہمارا شجرہ نہیں ہے. یہ بھی ذرا لوگوں کو بتا دیا کرے تو بہتر ہوگا. اب آئیے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے، ہاں یہ تو آپ کو میں نے بتا دیا کہ غلط بیانی ہو، اگرچہ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں، اگرچہ یہ احتمال ظاہر کے خلاف ہے، اگرچہ یہ احتمال ظاہر کے خلاف ہے، لیکن اسے بالکل نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، جیسے کہ آج میرے دوستو یہ بات سر عام ہے، مجھے صرف آپ کے کان میں بات ڈالنی ہے، باقی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھی سمجھ دی ہے، آپ کو بھی علم دیا ہے کہ آپ کسی کو سمجھ سکو اور جان سکو. علاوازی، اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں علاوازی اہل بیت کے اکابر سے منقول ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی شدید خشیت، اس کے عذاب کے عظیم خوف اور معمولی سی کوتاہی پر بہت زیادہ افسوس کے خوگر تھے. یعنی کیا فرمایا کہ اہل سادات کے جو اکابر ہیں، جو واقعی سادات کرام ہیں، اور جو سادات کرام ہیں وہ ان کا سینہ خشیت الہی سے بھرا ہوتا ہے، اور ان سے چھوٹا بھی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہیں. یہ ویسے تو سادات کرام کی بہت نشانی بتائیے، کچھ نشانی بتائیے، انشاءاللہ وقت آنے پر میں اس پر بھی ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا کہ سادات کرام کی ہمارے بزرگوں نے کیا کیا علامتیں اور کیا کیا نشانی بتائی ہے. اب نیچے آئیے.